بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے فش کٹا کٹ، جو گھر میں بہت آسانی سے تیار ہو جاتی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے۔ ریسٹورنٹ کو جائیں گے بھول، آج اتنے مزے کی ہم فش کٹا کٹ تیار کریں گے گھر میں آسان ریسیپی کے ساتھ۔ اگر میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک شیئر کامنٹس کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ کھانا پکانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف لازمی پڑھا کریں، اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے اور ذائقہ بھی بڑھتا ہے۔ چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ یہاں ہم نے کڑھائی میں آئل گرم کرنے رکھ دیا تھا اور یہ فش لے لیے، یہ فنگر فش بنی ہوئی ہے فنگر کی کٹنگ میں، تو اسے ہم نے نمک لگا کے 1 گھنٹہ رکھ دیا تھا اور اسے اچھی طرح سے دھو لیا ہے۔ دھو کے اسے چھنی میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی خشک ہو جائے۔ جب پانی خشک ہو گیا تو کڑھائی میں ڈال کے ساری ہم اسے فرائی کر لیں گے۔ فرائی اتنا کریں گے کہ اس کا فش کا جو گوشت ہے ایک دم گل جائے تاکہ ٹوٹنے میں آسان ہو جائے۔ بس اتنا فرائی کریں گے ہم فش کو، اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے۔ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں، فرائی ہو جاتی ہے فش۔ یہاں فرائی ہو گئی، اب نکال لیں گے، ایک چھنی میں ہم نکالیں گے تاکہ اس کا ایکسٹرا آئل نکل جائے۔ یہاں فش نکال لی۔ اب دوسری کڑھائی میں ہم نے 1 کپ بھر کے آئل لیا ہے۔ 4 بڑے درمیانی سائز کی پیاز ہیں، اسے کاٹ لیا تھا ہم نے باریک باریک، اور اسے ہلکا گولڈن کریں گے، زیادہ نہیں، یہ دیکھیں بس اتنا، اس سے زیادہ ہمیں اسے فرائی نہیں کرنا پیاز کو۔ اب ادرک لہسن ڈالیں گے، کٹا ہوا فریش تازہ کٹا ہوا ڈالا ہے ہم نے ادرک لہسن۔ اب اسے بھی 1-2 منٹ ڈال کے بس فرائی کر لیں گے ادرک لہسن کو۔ 1-2 منٹ ہی فرائی کریں گے، زیادہ نہیں، اس کا کچا پن نکالنا ہے ادرک لہسن کا۔ اور اب اس کو ہم ٹماٹر ڈالیں گے، 4 درمیانے سائز کے، 2 ہری مرچیں، 1 لال ہری مرچیں، 1 ہری مرچیں، یہ ڈال کے مکس کریں گے، اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اب اس میں مسالے ڈالیں گے ہم۔ مرچیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے، ہم نے آدھی چمچ ڈالی ہے کٹی ہوئی مرچیں، آدھا ہی چمچ گرم مسالہ ڈال لیں، گھر کا بھنا ہوا پسا ہوا، اور ہلدی بھی آدھا چمچ ڈال رہے ہیں۔ اب ان کو مکس کریں گے۔ یہاں ہم پسی ہوئی مرچیں ڈالیں گے تھوڑی سی، اور نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے۔ نمک ہم نے پہلے بھی فش کو لگایا ہوا تھا تو اس کے حساب سے ڈالنا ہے، تو ہم نے آدھا چمچ نمک ڈالا ہے، اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ مسالے کو سب مکس کر کے یہاں تھوڑا سا آدھا کپ ہم پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے گل جائے، اور اسے مکس کر دیں گے۔ مکس کرنے کے بعد اسے ڈھکن لگا کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ مسالے کو 5 سے 6 منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے۔ یہاں 7 سے 8 منٹ گزر چکے تھے تو مسالہ بھی ہمارا بھنائی کی طرف آ گیا ہے، ٹماٹر بھی اچھی طرح سے گل چکے ہیں، بس اسے بھوننا ہے۔ یہاں ماشاءاللہ بھون رہا ہے، یہ دیکھیں کتنی اچھی شکل آ رہی ہے، اور یہاں خوشبو بھی مسالے کی بہت اچھی آ رہی تھی۔ اس مسالے کو بس ہمیں اچھی طرح سے بھوننا ہے۔ اب اس میں اور مسالے ڈالیں گے، دھنیا 1 چمچ اور زیرہ 1 چمچ لے کے ہم نے اسے بھون لیا تھا ہلکا سا، اور کوٹ لیا ہے دردرا، یہ ڈال کے اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے۔ اس سے ایک بہت اچھی خوشبو بنتی ہے، اسے ڈالنا اسکپ مت کیجیے گا، اسے ضرور ڈالیے گا۔ یہاں 1 چمچ ہم کسوری میتھی لیں گے اور اسے ہاتھ کی ہتھیلی سے رگڑ کے اس میں ڈالیں گے۔ اب اسے بھونیں گے اچھی طرح سے، کسوری میتھی ڈال کے 1-2 منٹ اسے بھونیں گے۔ تاکہ اس کی بھی، کسوری میتھی کی بھی خوشبو اچھی طرح سے رس بس جائے مسالے میں۔ اب جو ہم نے فش فرائی کر کے رکھی تھی وہ لیں گے، ریشے کر لیے تھے ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے، نہ باریک کیے ہیں نہ ہی موٹے، ہلکے ہلکے سے ریشے کر لیے تھے ہم نے۔
اور اس کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کریں گے، مسالے میں فش کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کریں۔ یہاں مسالہ اور فش اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے، اب اسے دم پہ لگا دیں گے 5 منٹ کے لیے۔ یہ بالکل تیار ہو گیا ہے بن کے۔ مسالے کو مکس کر کے اب اسے دم پہ لگا دیں گے ہم 5 سے 6 منٹ کے لیے، اس سے زیادہ نہیں لگائیں گے۔ اور یہاں دم لگ گیا تھا اچھی طرح سے، اور ہم نے چولہا بھی بند کر دیا ہے۔ یہاں پر اچھی طرح سے ہمارا فش کٹاکٹ تیار ہو گیا ہے، اور بہت مزے کا بن کے تیار ہوا تھا۔ یہاں پر ہم نے سرو کر دیا، اور اسے روٹی سے کھائیں، چپاتی سے بہت مزے کی لگتی ہے۔ رائتا یا املی کی چٹنی بنا لیں، اس کے ساتھ سلاد بنا لیں اور بنا کے کھائیں، بہت مزے کا ذائقہ آئے گا، اور بہت ہی ذائقے والا بنا تھا یہ کٹاکٹ، فش کٹاکٹ۔ تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا۔ چلیں چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔